نکما ہے۔ غلطیوں 5 باب 16 تا 21 آیت میں ہم دیکھیں گے، مگر میں یہ کہتا ہوں کہ روح کے موافق چلو تو جسم کی خواہش کو ہرگز پورا نہ کرو گے، کیونکہ جسم روح کے خلاف خواہش کرتا ہے اور روح جسم کے خلاف، اور یہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں، تاکہ جو تم چاہتے ہو وہ نہ کرو۔ اور اگر تم روح کی ہدایت سے چلتے ہو تو شریعت کے ماتحت نہیں رہے۔ اب جسم کے کام تو ظاہر ہیں، یعنی حرام کاری، ناپاکی، شہوت پرستی، بت پرستی، جادوگری، عداوتیں، جھگڑا، حسد، غصہ، تفرقے، جدائیاں، بدعتیں، بغض، نشہ بازی، ناچ رنگ اور ان کی مائل، ان کی بابت میں پہلے سے کہہ دیتا ہوں، جیسا کہ بیشتر جتا چکا ہوں کہ ایسے کام کرنے والے خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے۔ میرے عزیزو، ہم دیکھتے ہیں کہ روح القدس کے بغیر ہمارا چال چلن جسمانی اور ناپاک ہے۔ جس کسی میں خدا کا روح نہیں، ان کا چال چلن نکما اور جسمانی ہے۔ جس کسی کے اندر پاک روح نہیں، اس میں بدعتیں، لڑائیاں، جھگڑے ہیں، کیونکہ وہ روحانی نہیں ہے، کیونکہ اس میں خدا کا پاک روح نہیں ہے، اور اس میں وہ اپنے جسمانی کاموں میں لگا ہے۔ جسم کے کام، خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ اس میں بت پرستی، جادوگری، جھگڑا، حسد اور نشہ بازی ہے۔ جس کسی میں خدا کا روح نہیں، اس کا چال چلن ایسا ہوگا کہ اس میں جھگڑا ہوگا، بت پرستی ہوگی، جادوگریاں ہوگی، اور جو کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میرے اندر خدا کا روح ہے مگر اس میں یہ اعمال نہیں، وہ بت پرستی بھی کی جا رہا ہے، جادوگری بھی کی جا رہا ہے، حسد بھی رکھتا ہے اور لڑائی جھگڑا بھی کرتا ہے، تو وہ اصل میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ وہ زندگی اپنے آپ کو دھوکہ دے رہی ہے، وہ دھوکے میں ہے۔ میرے عزیزو، خدا کا روح پاک ہے۔ جب خدا کا روح ہم میں آتا ہے تو ہمیں پاک کر دیتا ہے۔ خدا کا روح ہمیں ایک نئے اور روحانی چال چلن کی ہدایت کرتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں آگے کہ خدا کا روح ہمیں ایک نئے اور روحانی چال چلن کی ہدایت کرتا ہے کہ ہمارا جو نکما چال چلن ہے، جسمانی ہے، اس کو کیسے ہم روحانی بنا سکتے ہیں، کہ خدا کا روح ہمیں ایک نئے اور روحانی چال چلن کی ہدایت کرتا ہے۔ رومیو 8 باب 14 آیت میں ہم دیکھتے ہیں، اس لیے کہ جتنے خدا کی روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے ہیں۔ میرے عزیزو، خدا کا پاک روح جو ہمیں اور روحانی بناتا ہے، وہ ہمیں پاک بناتا ہے، وہ ہمیں گائیڈ کرتا ہے۔ جب خدا کا روح ہماری زندگیوں میں آ جاتا ہے تو ہمیں گائیڈ کرتا ہے، وہ ہمارے سوچوں، دلوں، خیالوں پر کنٹرول کرتا ہے، وہ ہمیں بتاتا ہے، وہ ہمیں گائیڈ کرتا ہے کہ کیا اچھا ہے، کیا برا ہے، یہ چیز اچھی ہے، یہ بری ہے، یہ اپنا لے۔ تو خدا کا روح جب آتا ہے تو ہمیں ایک نئے اور روحانی چال چلن کی ہدایت کرتا ہے۔ اس سے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا روح ہمیں ایک نئے اور روحانی چال چلن کی ہدایت بھی نہیں کرتا، بلکہ وہ ہمیں اس چال چلن کو اپنانے میں ہماری مدد بھی کرتا ہے۔ وہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب خدا کا روح ہمیں آتا ہے وہ ہماری مدد کرتا ہے اور ہمیں گائیڈ کرتا ہے، مدد کرتا ہے کہ یہ برائی کے کام ہے چھوڑو، نشہ، حسد، لڑائی جھگڑیاں، یہ سب چھوڑو، کیونکہ یہ سب نکمے اور روحانی ہے، جسمانی کام ہے یہ۔ میرے عزیزو، جب خدا کا روح ہمیں آتا ہے تو ہمیں خدا کے فرزند ہونے کا اختیار بخشتا ہے۔ جب خدا کا پاک روح آتا ہے تو ہمیں اختیار بخشتا ہے کہ ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جائیں، کیونکہ جب خدا کا روح آتا ہے وہ ہمیں باپ سے ملاتا ہے، وہ خدا کا روح جو ہمیں وہ باپ سے ملتا ہے۔ خدا نے کہا کہ میں جاتا ہوں تو میرے لیے دوسرا مددگار بھیجتا ہوں جو تمہاری رہنمائی کرے گا، جو تمہاری ہر راہ میں مدد کرے گا۔ اور میرے عزیزو، ہمیں ضرورت ہے
کہ ہم خدا کے پاک روح کو لیں. اب اور خدا کا پاک روح ہم کس طرح لے سکتے ہیں؟ ہم جسمانی کاموں کو ترک کریں. حسد، لڑائی جھگڑے، نشہ بازی، بت پرستی، حرام کاری، ناپاکی، یہ سب اگر ہماری زندگیوں سے جاتا رہے گا تو خدا کا روح ہمیں ورک کرے گا. خدا کا روح پھر ہمیں گائیڈ کرے گا. پھر خدا کا روح ہماری مدد کرے گا اور ہمیں ایک نئے چال چلن میں مدد دے گا. ایک ہم مثال لیتے ہیں کہ ایک دودھ کا برتن ہے. جب اس میں دودھ نہیں تو ہم اسے دودھ والا برتن نہیں کہہ سکتے. اسی طرح جب ایک بدن ہے تو اس میں اگر خدا کا روح نہیں تو ہم اسے خدا کا مقدس نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اس میں خدا کا روح نہیں بستا. میرے عزیزو، اس لیے آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے چال چلن کو روحانی بنائیں، جسمانی اپنے رسم و رواج کو ترک کریں، روحانی بنے تاکہ ہم خدا کی بادشاہی میں شریک ہو سکے. اسی خدا کی وسیلہ سے خدا باپ آپ کو اس کلام کی وسیلہ سے بڑی برکت دے.